وزیر اعظم صاحب یہ لوگ آپ سے مرسڈیز نہیں مانگ رہے، یہ آپ سے کوئی اور گاڑی نہیں مانگ رہے، یہ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ ان کا آٹا سستا کر دے۔ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے۔ میں نے اور کوئی غم محبت کے سوا پالا نہیں ہے، مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے میں ایک اور محبت کر لیتا ہوں کہ جو طنز و مزاح کی بات کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنا مذاق اڑاتا ہے۔ دل ویراں ہے تیری یاد ہے، تنہائی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو دنیا بھر کی سیر کروائی، میں جس ملک میں گیا، لیکن میری بیوی کو اپنے باپ کا وہ ایک دن کا مری کا سیر کرانا کبھی بھی نہیں بھولا، وہ ہمیشہ اسی کی تعریف کرتی تھی۔ میڈیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی رجحان کے پیچھے نہیں بھاگ پڑنا، آپ نے نئے رجحانات پیدا کرنے ہیں۔ بڑی خبر کے ساتھ میں ہوں رخشندہ تسنیم، اور میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو مسکراہٹ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ جرنلسٹ ہیں، انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہے، بہت عرصہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے، دلوں کا راجہ راجہ ناصر۔ بہت شکریہ آپ کے بلانے کا، آپ کے تعارف کا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے جو مسکراہٹیں بکھیرنی ہیں یا کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانی ہے یا کسی کے چہرے پہ تبسم بکھیرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے آپ کو بات کرنا پڑتی ہے، اور میں اسی کلیے کی پرواہ نہیں کرتا، میں سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتا، اور یہ میری خامی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو طنز و مزاح کی بات کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنا مذاق اڑاتا ہے اور اپنے اوپر جو ہے فکرہ کستا ہے، تو پھر دوسرے ایزی ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ کیا نام تھا، مشتاق یوسفی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بینک میں ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو دنیا بھر کی سیر کروائی، میں جس ملک میں گیا، لیکن میری بیوی کو اپنے باپ کا وہ ایک دن کا مری کا سیر کرانا کبھی بھی نہیں بھولا، وہ ہمیشہ اسی کی تعریف کرتی تھی۔ تو انہوں نے یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہہ کے بکھیرنے کے اور مسکراہٹیں بکھیرنے کے وہ بہت ماہر تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر بھی جہاں ضرورت پڑی انہوں نے اپنے اوپر بھی یہ فکرہ کسا۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ جو بھی کام کرتا ہوں اس کو انجوائے کر کے کرتا ہوں، اور وہی کام کرتا ہوں جو مجھے آتا ہے۔ جو مجھے کام نہیں آتا، جو میں نہیں کر سکتا، اس میں ہاتھ ڈالنے کی میں کوشش نہیں کرتا، اور اس سے میں اجتناب کرتا ہوں، اور چھوٹے کام چھوٹا، میں خود بھی اپنے آپ کو ایک چھوٹا شخص سمجھتا ہوں۔ چھوٹا اس لحاظ سے نہیں کہ میں کوئی گھٹیا حرکتیں کرتا ہوں، مطلب وہ تھوڑا سا قد کے لحاظ سے میں ایک عام سا انسان ہوں، تو اس لیے میں عام سی بات اور چھوٹے اس میں رہ کے دائرے میں رہ کے کام کرنے کی۔ جب آپ نے اپنے بچپن میں ہوش سنبھالی تو اپنے ارد گرد جو ماحول دیکھا، اس میں اور اب میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ہمارا جو بچپن تھا نا، اس میں لوگ بڑے شکر گزار ہوا کرتے تھے، قدرت کا بہت شکر ادا کیا کرتے تھے، تھوڑے سے میں خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں آئی، کسی دوسرے کے گھر میں آئی ہے تو اس کو بھی انجوائے کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، بانٹ کے کھاتے تھے، بانٹ کے انجوائے کرتے تھے۔ لیکن اب جو ہے نا، جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی سارا کچھ مجھے ہی ملے، میرے گھر میں جو چیز ہو کسی اور کے گھر میں نہ ہو۔ ہم نے تو ایسا بچپن گزارا ہے کہ جس میں گھروں میں آپ یقین کریں کہ تالے کنڈیاں بھی نہیں ہوتی تھی، اور پردہ سا لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ ہوا بھی آتی جاتی رہے، اور جب ہم کھیلا کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کسی ہمسائے کے گھر جا کے اس کے پلنگ کے نیچے چھپ گئے ہیں، تو ان کا بڑا یا ان کی بڑی کوئی یہ نہیں کہتی تھی کہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو، تمہیں اندر آنے کی جرت کیسی ہو، کوئی نہیں کہتا تھا۔ ہاں ہاں زیادہ تر وہ یہ کہتے تھے بھائی دیکھنا بیٹا کوئی چیز لگ نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، گر نہ جانا بیٹا، بس اتنا کہتے تھے، باقی وہ کبھی اتنی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی۔ ادب آداب ہوتا تھا، اپنوں کا بھی ہوتا تھا، اپنے رشتہ داروں کا بھی ہوتا تھا، اور محلے کے بڑوں کا بھی ہوتا تھا۔ یعنی گلی میں اگر ہم کھیل رہے ہیں، ہم محلے کے لوگ ہیں تو گلی میں کھیل رہے ہیں، کوئی بڑے آ گئے تو ہم چپک کے دپک کے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ گزر جائیں تو پھر ہم اپنا جو ہے نا یہ سلسلہ شروع کریں۔ تو اب میرا خیال ہے لوگوں میں چڑچڑا پن اس لیے بھی آ گیا کہ ہم ہر بندے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی چیز کو جو کسی شخص دوڑ میں لگے ہیں، اور جس کو دوسرے کی چیز دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مجھے بھی ضرور ملنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دوسرے کا منہ لال دیکھو تو اپنے منہ پہ
تھپڑ مار مار کے یا چپیڑے مار مار کے لال نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہ دور چل رہا ہے کہ ہم اپنے منہ پہ چپیڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے کسی کو کونی مار کے کریں, کسی کو ٹھبی دے کے کریں, اور ذرا سی بات پہ ہم نیچے سے نا اینٹیں روڑے ڈنڈے ادھر ادھر. اب دیکھیں ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے نا تو ہم فوراً اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کچھ چیز ملے میں تیرے سر پھاڑ دوں نا. تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, سوری کرنے کا رجحان تھا, معافی مانگنے کا رجحان تھا. آپ دیکھیں کہ اب میں کسی سے بھی سیاسی سوال کرتا ہوں یا کسی سے کوئی اور سوال کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں کاروبار ختم ہو گئے ہیں, بجلی کا بل جمع نہیں ہو پایا, اور میرے بچوں کی فیس جمع نہیں ہوئی. میں بہت اس سے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں اپنی روٹی کس طرح پوری کر سکتے ہیں. میرا ایک پرومو بھی چلتا ہے جس میں میں کہتا ہوں اپنے وزیر اعظم کو کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب, یہ لوگ آپ سے مرسڈیز نہیں مانگ رہے, یہ آپ سے کوئی اور گاڑی نہیں مانگ رہے, یہ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ ان کا آٹا سستا کر دیں, خدارا ان کا آٹا سستا کر دیں. تو لوگ اب اتنے ان کے حالات دیگر گوں ہو گئے ہیں کہ وہ صرف کہتے ہیں کہ ہمارا آٹا سستا ہو جائے, بچے ہمارے سامنے بھوک سے بلبلائیں نا, اور بچے آ کے یہ پریشانی اپنی ظاہر نہ کریں کہ انہوں نے فیس جمع کرانی ہے. وہ یہ نہ کہیں کہ آج ان کی بک نہیں تھی اس کی وجہ سے اس کو ٹیچر نے اپنے کھڑا کر دیا. یہ ہمارے تو یہ مجھے زیادہ تکلیف دیتے ہیں, زیادہ مجھے یہ باتیں پریشان کرتی ہیں. لوگوں میں کھنچاؤ تو ہے, اور یہ بالکل وہی بات ہوگی جیسے کہتے ہیں نا کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. تو لوگوں میں ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے اور اریٹیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اس کا عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے. ایسے میں انٹرٹینمنٹ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ لیکن میں نے اور کوئی غم محبت کے سوا پالا نہیں ہے. مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے میں ایک اور محبت کر لیتا ہوں. میڈیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی رجحان کے پیچھے نہیں بھاگ پڑنا, آپ نے نئے رجحانات پیدا کرنے ہیں, نئے رجحانات تشکیل دینے ہیں, لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا میڈیا دیکھتا ہے کہ ایک چینل نے یہ کیا اور اس کو اچھی پذیرائی ملی تو سارے اس طرف بھاگ پڑنا, دوڑ لگ جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو نئے رجحانات تشکیل دینے چاہیے, آپ کو نئے ٹرینڈ سیٹ کرنے چاہیے, آپ کو لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے, آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے. لیکن اب میرا خیال ہم اس سے بہت دور ہیں اور ہمارا میڈیا اس سے بہت دور ہے. ہاں ہم یہ ضرور کریں, اب لوگوں کو ویسے انٹرٹینمنٹ کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. اب لوگوں کو ہنسانا یا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا بہت مشکل ہو گیا. اس گفتگو کو ہم ایک دلچسپ انداز میں ہی اختتام پذیر کرنا چاہیں گے. ہمیں ذرا اپنا کوئی خوبصورت سا گیت سنائیے. میرے ذہن میں ایک نغمہ آ گیا ہے بڑا پرانا, وہ میں کوشش کرتا ہوں. دل ویراں ہے تیری یاد ہے, تنہائی ہے زندگی درد کی باہوں میں سمٹ آئی ہے. دل ویراں ہے تیری یاد ہے, تنہائی ہے. بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے. میں ویسے کوئی گلوکار نہیں ہوں, یہ تو ویسے میڈم کی اور اپنے ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے پروڈیوسر ہیں اس پروگرام کے, واجد صاحب, ان کی فرمائش پہ میں شروع ہو گیا ہوں. تو یہ بہت مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام یہ جو آرٹ ہے اس میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ گانا ہے, کیونکہ اس میں آپ فوراً پکڑے جاتے ہیں اور آپ کسی وقت بھی بے سرے ہو سکتے ہیں, اور بے سرا گانا بہت بڑا گانے کے ساتھ ظلم ہے. لیکن بعض مرتبہ کسی کی فرمائش کو پورا کرنا. آج ویسے ہی میں جب صبح اٹھا تو ایک گانا, پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی میں پرانا بندہ ہوں تو پرانے گانے میرے ذہن میں آ جاتے ہیں, تو ایک گانا میرے ذہن میں آ گیا. کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا, کیوں تم کو دیکھتے ہی دل کھو گیا ہمارا. کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اتنی خوبصورت گفتگو کی ہمارے ساتھ. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ صاحب, جن کی گفتگو سے یقیناً آپ بھی لطف اندوز ہوئے ہوں گے, ہم نے بھی سیکھا. ناظرین, خوش رہنا سیکھیے. خوشی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.